حالانکہ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے بیان فرمائی، اور میں امت کا ایک ایسا وقت آئے گا حکمت دنیا و مرانیت الموت، کہ دنیا سے بہت زیادہ چپٹ جائیں گے، محبت کریں گے اور موت سے خوف کھانے لگیں گے، جس کی وجہ سے دنیا میں کمزور ہو جائیں گے، اور یہ وہاں جیسی بیماری کو لگ جائے گی، اس وجہ سے پوری دنیا میں یہ کمزور جانے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں کہ ایک سائڈ پر سمندر ہے اور سمندر کے باقی تینوں سائڈوں پر مسلمانوں کے ملک ہیں، مگر آپ اندازہ کیجئے لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، فوجیں بھیجنا، ان کو بچانا، دفاع کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، آج تک سوچی بھی نہیں جا سکتی، مگر ہم اپنے بھائیوں کو وہاں خوراک، دوائی، پانی یہ بھی دینے سے قاصر ہے۔ اور آج تقریباً تیسرا ہفتہ ہونے کو ہے کہ وہاں پر کبھی 1 گھنٹے کے لیے رفاح کراچی جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے، مصر کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، کبھی 1 گھنٹے کے لیے، کبھی 2 گھنٹے کے لیے، تو وہاں پانی بھی نہیں پورا میسر، زخمی لوگ، دوسرے لوگ، زندہ لوگوں کے لیے پانی کا پینا بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اور مسلمان جو ہے مصر والے کوئی ان سے مطمئن نہیں ہے، وہی کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے بات پڑھ دی جائے، مطلب ہم مسلمان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ ہیں۔ تو اس مایوسی کے دور میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مایوسی کی ضرورت نہیں، بھائی اس سے بات زیادہ کیا مایوسی سکتی، ہماری زندگی میں اس سے بڑا ہم نے انسانی قتل عام نہیں دیکھا جو اتنی دیدہ دلیری سے غیر مسلم مسلمانوں کا کرے، اور پوری دنیا کے مسلمان دائیں بائیں دیکھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ، ترکی بھی کہہ رہا ہے میں بھی تمہارے ساتھ، سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ، بھئی ایسا ساتھ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بھائی وہاں آئے اس کو بات پڑ رہی ہے، ہم یہاں مسجد میں 100 بندہ بیٹھ کے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، مگر اس بیچارے کو جوتے پڑ رہے ہیں، تو اس کو بچانا ضروری ہے کہ ساتھ دینا ضروری ہے۔ تو یہی حالت ہے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی، مسلمان کھڑے ہو کر صرف یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بڑی محنت اور کوشش کے بعد، بڑی محنتیں اور کوششوں کے بعد وہ بھی پرائیویٹ تنظیموں نے، جماعتوں نے یہ کوشش کر کے 5 ہفتے کے بعد یہ اس طرح کا راستہ نکالا کہ وہاں پر سامان فروش، اور آگے وہاں سردی بھی آ رہی ہے، اور پھر اسی طرح دوائیاں، پھر اسی طرح پانی اور دوسری بہت ساری چیزیں وہ آہستہ آہستہ وہاں پر پہنچنا شروع ہو رہی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ اس کی انتہائی مایوسی کی حالت میں جب جہاں میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور پوری امت جو ہے وہ گری پڑی ہے، ذلت و رسوائی کے گڑھ ہوئے، ان حالات میں ہم کم از کم زیادہ نہیں اپنے بھائیوں کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے کوئی راستہ نکالا ہے، وہاں پر ہمارے دوست اتر میں اور مصر میں، ان کے حوالے سے وہاں پر کوئی اسی طرح کا ریلیف کا سامان، کچھ خیمے، کچھ کپڑے، دوائیاں، پانی، اس طرح کی چیزیں وہاں پر پہنچانے کا عمل شروع ہوا ہے۔ تو ہماری جماعت نے یہ ذمہ داری لگائی کہ ہم کم از کم یہ جمعہ آ رہا ہے، کل کا جمعہ، پرسوں کا جمعہ آ رہا ہے، یہ جمعہ ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے پڑھا ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں پورے ضلع میں ایک تو یہ آواز لگا رہے ہیں تمام مساجد میں کہ یہ جمعہ ہے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی